بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے خطاب فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی دلیل قائم فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ کیونکہ جب تک انسان ماں کے پیٹ میں نہیں پہنچتا تو وہ ایک نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک بے جان صورت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ پیٹ میں جا کے باقاعدہ ایک اس میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ جاندار کی شکل میں آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مارے گا۔ اور یہ موت ایک انعام ہی ہے، کیونکہ اس موت کے بعد اس حیات ابدی کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جس کے بعد کبھی موت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک نعمت ہوئی۔ ان نعمتوں کو تذکرہ فرما کر، اور یہ بڑی بڑی نشانیاں جو اس کائنات میں موجود ہیں کہ ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، پھر معرض وجود میں آئے، اور پھر ہمیں مار دیا جائے گا، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، تو یہ تمام اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی عظمت پر دلائل موجود ہیں، تو یہ انکار اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اب یہ کفار جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹائے جانے کے منکر تھے، یہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو حجت کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ تم کچھ بھی نہیں تھے تو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر اٹھائے گا، تو یہ سارے احسانات ہوئے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تو جب یہ احسان یاد دلایا جائے تو احسان وہیں پر یاد دلایا جاتا ہے جب سامنے والا اس احسان کو مانتا بھی ہو۔ تو کفار تو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے، جیسے اگلی آیات میں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بطور احسان کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اگرچہ اس کا انکار زبان سے کرتے تھے، لیکن اگر عقل کا استعمال کرتے اور اپنے قلوب کو بغض و عناد سے خالی کر لیتے تو یہ بات بالکل واضح طور پر ان کی سمجھ میں آ جاتی کہ جو ذات پہلی مرتبہ جب انسان کے جسم کا کوئی حصہ موجود نہیں تھا اسے بنانے پر قادر ہے، تو جب انسان مرتا ہے اور پورا جسم اس کا موجود ہے تو اس سے دوبارہ پھر جسم کو بنانا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس بات کو عقلاً سمجھا جا سکتا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان اس کو ذکر فرما دیا اور ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔